بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ایک ایمان احمد ایلیہ صاحب ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل تسنن سے اہل تشیع میں کوئی تحقیق کی ہے انہوں نے، جس کے بعد وہ داخل ہوئے ہیں اہل تشیع میں۔ تو ان کی تحقیق ان کو مبارک۔ تو ہم جائزہ لیں گے کہ جو انہوں نے مختلف فورمز پر جو اہل تسنن پر اعتراضات کیے ہیں یا سوالات قائم کیے ہیں، اور ان کا کیا، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور 18 مارچ غالباً اس دن جو انہوں نے کچھ باتیں کیں پیور ڈسکشن گروپ میں، اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے جو بات کی کہ قرآن مجید کے اوپر ہر روایت کو پرکھا جائے گا اور وہ حتمی کسوٹی ہے، جو روایت قرآن کے مطابق ہوگی وہ لی جائے گی، جو نہیں ہوگی وہ نہیں لی جائے گی۔ تو یہ بات انہوں نے تو واضح نہیں کی کہ قرآن پاک میں کیا دنیا کی ہر بات موجود ہے اور ہر حدیث کا حوالہ اس میں ہونا چاہیے جو بھی صحیح ہوگی، اس کو انہوں نے واضح نہیں کیا۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں ان کی بات کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھ خالد محمود صاحب بھی ہوں گے، تو وہ بھی اس کا تجزیہ کریں گے۔ علمی شخصیت جی بات آپ کی ٹھیک ہے۔ وہ پڑھے لکھے ہیں، بہت تعلیم یافتہ بندے ہیں، بہت سلجھے ہوئے بااخلاق انسان ہیں، ان کی گفتگو سے یہ ظاہر ہوتا ہے بالکل۔ لیکن برحمد بھائی بات یہ ہے، انہوں نے بہت سارے کریٹیکل سوالوں کے جواب نہیں دیے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے۔ ابھی انہوں نے حدیث کو بھی یہ کہہ دیا کہ ہم سننے کی بنا پر تو رد نہیں کر سکتے کہ قرآن کے مطابق جو متن ہے بھائی، وہ لکھنے والا جو بیان کر رہا ہے وہ اس پہ اعتبار ہی نہیں، اس پہ اعتبار ہی نہیں ہے کہ وہ جھوٹا ہے سچا ہے کیا ہے۔ تو بے شک قرآن کے مطابق بھی متن ہو تو ہم اس کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے لکھی ہیں، وہ اگر وہ قرآن کے مطابق ہوں تو کیا ہم ان کو قول رسول مان لیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں مانیں گے بھائی۔ ہم اس کی تحقیق کریں گے کہ واقعہ ہی رسول اللہ نے یہ بات کی ہے، لیکن اس میں بیچ میں سے ایک بندہ ہی ایسا ہے جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تو اس بات کو ہم کیسے رسول اللہ سے جوڑ سکتے ہیں؟ تو یہ باتیں انہوں نے بہت سارے کریٹیکل سوالوں کے جواب نہیں دیے۔ گفتگو اچھی کرنی پڑھے لکھے لوگوں کی طرح، یہ بالکل ایک بہت زبردست اعلیٰ پائے کی بات ہے، لیکن سوالوں کے جواب جو ہے نا وہ دینے ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عقائد کی بات ہوتی ہے اور عقائد اپنے کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم خالد صاحب، کیا حال ہے؟ ابھی میں نے بھی سنا ہے پروگرام اور باقی کچھ طرف سے بھی سن رہا ہوں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بلکہ علمی شخصیت ہونا بھی ایک الگ چیز ہے اور صرف انداز کا شائستہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ تو جو آپ سوال آپ نے غالباً آپ نے بھیجے تھے تو ان کا جواب آپ کو مل بھی نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو قرآن پاک کو واحد یا حتمی کسوٹی بنایا جاتا ہے نا، یہ صرف عوام کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، عملاً ایسا ممکن بھی نہیں ہے کلی طور پہ نا۔ تو عوام کے سامنے چونکہ قرآن سے عقیدت ہے تو ان کو بتاتے ہیں جی قرآن پر پرکھا جائے گا۔ اب ہر جو قادیانیوں کو دیکھ لیں آپ، وہ کیا کہیں گے جی حدیث کو ہم نے قرآن میں پرکھنا ہے۔ تو حالانکہ اس کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قرآن میں جو اپنے مطلب لوگوں نے گھسائے ہوتے ہیں وہ اس پہ پرکھنا ہوتا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ تو اتنی بڑی اصل چیز جو ہے وہ حدیث کو پرکھنے کی کہ بتانے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے وہ سند ہوتی ہے، اس کو انہوں نے سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ اصل چیز جو سند ہے اس کو سائڈ پہ لگا دیا ہے، تو پھر تو بات وہی آپ کی والی آ جائے گی نا کہ اگر کوئی صحیح بات قرآن کے مطابق بھی بتا رہا ہو ٹھیک ہے، تو حالانکہ وہ حضور علیہ السلام کی بات ہے نہیں، تو اس کا پھر خود بھی بعد میں مکر گئے کہ اور کہہ دیا بھئی اس کو تو نہیں مان سکتے۔ اسی طرح انہوں نے ایک مغالطہ یہ بھی دیا ہے کہ جو اوپر والا سب سے راوی ہے نا اس کی اہمیت ہوگی صرف۔ مثلا نبی علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی بات ہے تو وہ اللہ کی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کسی صحابی نے یا اہل بیت میں سے کسی نے بتایا کہ یہ نبی علیہ السلام کی بات ہے تو وہ ان کی ہوگی۔ حالانکہ یہ بھی تو ممکن ہے وہ ان کے نام پر کوئی نیچے سے کسی نے گھڑی ہو، تو ہر راوی جو ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، تو اس کے بغیر جو ہے حدیث کی صحت کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہر راوی کو دیکھا جاتا ہے یہ اسی مقصد کے لیے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی روایت صحیح ہو
اور بعد میں جو ہے وہ اس کو کسی نے اور طرح سے روایت کر دیا ہو یا ضعیف آدمی نے کر دیا ہو. تو اس میں یہ بڑا تفصیلی موضوع ہے اور پیچیدہ موضوع ہے، تو ہر کسی کے سمجھنے کا یہ آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے بھی نہیں. تو اس کو ایسے ہی الفاظ کی لیپا پوتی سے جو ہے نا، وہ جیسے سادہ لوگوں کے لیے بس وہ بیان کر دیتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی تو بیوقوف بن جائے گا. بس اس کی اتنی حقیقت ہوتی ہے. ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ جو اہل تشیع کی کتب ہیں ان میں تو محبین اہل بیت جو ہیں اکثر وہ ملتے ہیں، اور اہل تسنن کی کتب میں جو ہے نا دوسری سائڈ کے لوگ زیادہ تر وہ ہیں. تو اس سے ملتا جلتا ایک اعتراض انہوں نے کیا تھا دوسرے گروپ میں، کہ جو اہل سنت ہیں وہ تو قرآن کی تفسیر یا احادیث ہی کہہ لیں وہی ہیں، تو وہ اہل سنت جو ہے اہل بیت سے نہیں لیتے، اور جو اہل تشیع ہیں وہ اہل بیت سے ہی لیتے ہیں. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ امام کے نام پر جو مرضی آپ لکھتے جائیں اور اس کو اہل بیت کے سر سے تھوپ دیں، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کے قطع نظر اس پہ بعد میں جاتا ہوں. میں نے مسند دیکھی، مسند امام احمد، اس میں راویوں کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا گیا ہے کہ فلاں راوی جو ہیں، فلاں صحابی اوپر والے راوی، ان کی یہ احادیث ہیں، فلاں کی یہ ہیں. تو سب سے پہلے خلفائے راشدین کی ہیں. ان میں نے جب چیک کیا تو سب سے زیادہ صفحات پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی نہیں تھی، حضرت عمر، حضرت عثمان کی بھی نہیں تھی. سب سے زیادہ زیادہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات سب سے زیادہ صفحات پر تھیں. تو وہ جو فہرست ہے، میں نے اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی، میں ابھی شیئر کرتا ہوں. اچھا، یہ میں نے ابھی فہرست لگائی ہے، مسند احمد بن حنبل مترجم جو ہے، اردو ترجمہ اس کی فہرست میں شروع میں دیکھیں مسند الخلفاء راشدین ہے. سب سے کم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں 42 صفحات پہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی 136 صفحات پر ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی 56 صفحات ہیں. سب سے زیادہ ان چاروں خلفاء راشدین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات 257 صفحات پر ہیں. تو یہ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ان سے لیتے نہیں ہیں، تو کتنا بڑا جو ہے یہ دجل پر مبنی ہے. اچھا، ایمان صاحب کا ایک اور دعویٰ میں نے سنا ہے کہ یہ تحقیق کر کے شامل ہوئے ہیں. امید صاحب کہہ رہے تھے، لیکن جب میں ان کی گفتگو سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی معلومات انتہائی سطحی تک ہیں. ان سے تو طالب علم جو ہوتے ہیں ان کو زیادہ معلومات ہوتی ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھیں، اب انہوں نے فرمایا کہ صحاح ستہ جو ہیں معتبر ترین کتب ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کیونکہ ان میں جو ہے احادیث صحیح ہیں. حالانکہ جو صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں ان کی جو احادیث ہیں وہ سب کی سب صحیح ہیں. اس کے علاوہ جو باقی کتب ہیں ان میں سے اگر جامع ترمذی کو دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے خود، جامع امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود واضح طور پر بہت سی احادیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہیں. اس کے اندر مینشن تک کیا ہوا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے، فلاں ضعیف ہے، فلاں حسن ہے، فلاں صحیح ہے. تو یہ اس کے اندر مینشن بھی کیا ہوا ہے. اسی طرح سے سنن ابن ماجہ ہے، تو اس میں بہت سی احادیث جو ہیں وہ واضح طور پر معلوم ہے کہ وہ جھوٹی اور من گھڑت ہیں، اور اہل سنت بھی یہی اس کے متعلق نظریہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ باقی رہ گئی سنن نسائی اور سنن ابو داؤد وغیرہ، تو ان میں بہت سی احادیث صحیح حسن بھی ہیں، لیکن ان میں بھی ضعیف احادیث موجود ہیں. تو میں نے مثال دی ہے کہ ترمذی شریف میں تو واضح وہاں پر لکھا ہوا ہے، کتاب کے اندر متن میں موجود ہے کہ فلاں حدیث ضعیف ہے. اس کے باوجود یہ تاثر دینا کہ یہ تو بس یہی سے چھ کی چھ تو ہیں، یہ تو بس معتبر ترین کتب ہیں، حالانکہ ان سے اوپرلے درجے کی موجود ہیں. موطا امام مالک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کتب ہیں جن میں زیادہ تر احادیث صحیح ہے. صحیح ابن حبان ہے، صحیح ابن خزیمہ ہے، مختارہ ضیاء مقدسی ہے، منتقى ابن جارود ہے، اور کتب ہیں اہل سنن کی جو زیادہ تر صحیح احادیث پر مشتمل ہیں. تو یہ ابن ماجہ وغیرہ، نسائی اور سنن ابو داؤد، ان میں بھی اکثر ہیں لیکن ان میں ضعیف احادیث بھی ہیں.
پھر کچھ میں کچھ پیچیدہ کافی تفصیلات ہوتی ہیں کہ بعض دفعہ ان کی سندیں بہت ہوتی ہیں تو وہ حسن کے درجے پر پہنچ جاتی ہیں، لیکن یہ عوام کے سمجھنے کی باتیں وہ ان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اور یہ زیادہ تر فنی بات ہے۔ تو لیکن جو ظاہری اور سطحی حد تک جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی سب احادیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات تھی، عمران صاحب نے ایک پوسٹ بنا کے شیئر کی تھی مختلف گروپس میں، اس میں ڈسپلیسمنٹ اور ڈسٹینس کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کیا اہمیت ہے۔ تو اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو ایک سائڈ پر دائرے میں لکھا ہوا ہے اللہ محمد الجنہ، اور یعنی کہ ان کا جو ڈائریکٹ راستہ ہے مختصر ترین ڈسپلیسمنٹ وہ مولا علی علیہ السلام ہے، اور جو باقی دوسرا راستہ ہے وہ غیر علی شیطان، وہ جہنم کے راستے ہیں۔ تو اس حالانکہ اس کی بھی جو حقیقت جو ہے وہ یہی سامنے آتی ہے۔ جی، مثال کے طور پر آج اب یہ جو پوسٹ ہے اس کو اگر کوئی تھوڑی سی غور و فکر سے دیکھے تو اس سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے، اور یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام جی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے نام پر جو بھی دیا جائے گا تو بس وہ آپ نے لے لینا ہے، یا ان کے تابع کرتے ہوئے باقی ائمہ کے نام پر بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے سائڈ پہ لگا دیا ہے۔ اب اور غیر علی سے کچھ نہیں لینا یہ عجیب بات ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ہزاروں صحابہ کرام جو تھے وہ شاگرد تھے، اور یہ درست ہے کہ ان میں بڑے بڑے اہل علم جو تھے ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی شمار ہے، لیکن وہ واحد نہیں تھے، ٹھیک ہے؟ بڑے بڑے کبار اہل علم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام ہوں گے علماء کے، وہ بھی تھے، اور اگر وہ بتاتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لی ہوئی تعلیم شیئر کرتے ہیں تو بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب سے لی جا سکتی ہے۔ یہ کہنا کہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لی جائے گی، یہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی لی جاتی تو اس کو کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ بس جو بھی دیا جائے گا جی وہ لے لینا ہے، آنکھیں بند کر کے مان لینا ہے۔ اور قرآن کا بھی اگرچہ نام لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وہ سب کو پتہ ہے۔ قرآن کے نام پہ جو ہر کوئی آج کل جو ہے جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے وہ قرآن پر تھوپ کے لگا دیتا ہے۔ تو قادیانی بھی کہتے ہیں بھئی ہم نے بس قرآن کو سب سے اوپر رکھا ہوا ہے، یہ تو بات قرآن کا نام تو بحث دھوکے کے لیے لیتے ہیں عام طور پہ۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی باتیں بیان کرنی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، دین لائے ہیں، وہ کوئی الگ نہیں ہوں گی، تو یہی بات اگر ہم کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام کو جو تعلیمات دیں تو جو بڑے بڑے اہل علم تھے ان کے جو شاگرد تھے اور ان میں ائمہ اربعہ آتے ہیں، تو اگر انہوں نے دین کو مدون کر دیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کی ابتدا کی اور اس کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، پھر اس میں تنوع آیا اور دوسرے ائمہ کرام نے جو ہے ابھی تدوین فقہ کی دین کو مدون کیا، تو ان سے اگر لیا جائے تو یہ کہنا کہ چونکہ وہ ائمہ کے نام پر نہیں ہے تو اس لیے ہم نہیں لیں گے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی جو ہے کوفہ سے علم حاصل کیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وارثوں کا شہر ہے، تو وہ بھی فقہ حنفی کی جو اکثریت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے ان کے فتاوی پر ہی مشتمل ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرات کوفہ میں تھے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی کوفہ کے تھے۔ تو یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم کا دروازہ فرمایا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم کا دروازہ ہیں
تو ان سے ہو کر ہی جانا ہے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مرکز کس شہر کو بنایا تھا؟ کوفہ کو بنایا تھا۔ اب اس کو ضمن میں دیکھیں تو جو انہوں نے اعتراض کیا ہے ائمہ اربعہ پر کہ امام مالک کے علاوہ سارے باہر سے آئے تھے، ایران وغیرہ سے، امام مالک صرف مدینہ کے تھے، تو اس کی بھی کیا حقیقت ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شروع سے کوفہ میں رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے امام سب کو پیدا کیا کوفہ میں، اور وہ انہوں نے تحصیل علم کوفہ میں کی کہ وہاں پر حبر العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا شمار صحابہ میں سب سے زیادہ بڑے علماء میں ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوفہ بھیج دیا تھا کہ ایک نیا شہر آباد کیا جا رہا ہے، تو وہاں پر تمہاری ضرورت ہے۔ حالانکہ آپ خود رکھنا چاہتے تھے، لیکن نئے شہر میں تحصیل علم کی جو ہے، علم اور تعلیم کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تو بڑے بڑے جو سب سے حبر العلم جو تھے، علم کے پہاڑ جو تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن مسعود، یہ کوفہ میں رہے۔ کوفہ میں انہوں نے اپنے تعلیمی سلسلے جو تھے جاری کیے، ان کے شاگرد تھے، تو وہاں پر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے۔ تو وہ جو کوفہ دروازہ حضرت علی نے دروازہ تھے، وہ کوفہ میں جو ہے تھا، اس کا سینٹر تھا۔ تو یہ فقہ حنفی کا ایک بڑا امتیاز ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو دروازہ بتایا، امام صاحب وہاں سے جو ہے علم حاصل کیا۔ جی وعلیکم السلام خالد بھائی، ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ یہ اس کی پتہ نہیں اب کیا حقیقت ہے، کون سی تحقیق کی ہے، تو یہ وہاں سے کنورٹ ہوئے ہیں، تو اس کی تو حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کی معلومات تو میں نے دیکھ لی ہیں، سطحی ہی ہیں عموماً، تو جسے عوام اور سادہ لوگوں کو تو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی سیاہ ستہ میں ائمہ اہل بیت کی تھوڑی ہیں، اہل بیت کی تھوڑی روایات ہیں، حالانکہ سیاہ ستہ میں کوئی کتاب ایسی ہے ہی نہیں جس میں شخصی بنیاد پر روایات ہوں۔ اور مسند احمد کی میں ہے جس میں شخصی بنیاد پر روایات ہیں، وہ میں نے اوپر لگایا، سب سے زیادہ خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایات ہیں ان میں۔ تو پتہ نہیں ہے کون سی تحقیق کی ہے انہوں نے۔ باقی رہ گئی کہ کوئی بھی بازی حدیث جو ہے وہ جی قرآن پر کس پڑتی ہے، یہ تو دھوکہ دینے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ قرآن شاہانہ کلام ہے، قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، تو اس سے گمراہ کرنے کے لیے یہ تو ہر دوسرے بندے نے آج کل جو ہے یہی ہتھ کنڈا اپنایا ہوا ہے، قرآن کے نام پر گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تو اگر قرآن کافی ہوتا تو نبی علیہ السلام کی ضرورت کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کو کی بات کو لینے کے لیے اگر انہوں نے پھر قرآن پہ کرنا ہے تو قرآن سے تو دھوکہ بھی دینا آسان ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا تو فرمان بھیجا ہی اللہ نے اس لیے کہ تعلیم کریں گے حضور علیہ السلام۔ اگر حضور علیہ السلام کو بھی پرکھنے لگ جائیں گے یہ لوگ، تو پھر قرآن کیسے سمجھیں گے؟ بالکل، گیم تو یہی ہے، میں نے اوپر وہ پوسٹ بھی لگائی ہے جو ایمان صاحب کی شیئر کردہ ہے۔ گیم تو یہی ہے کہ جی ائمہ کے نام پر جو بھی دیا جائے بس وہ آنکھیں بند کر کے لے لینا ہے، اور اوپر سے دعویٰ یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ سب سے حتمی چیز ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ حالانکہ ان کے اکثر علماء چند ایک گنتی پر انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، ان کو چھوڑ کے تحریف قرآن کے قائل ہیں، قرآن کو یہ اصل صحیح اور مکمل مانتے ہی نہیں ہے۔ اور ڈرامے بازی دیکھیں یہاں کیا